کل رات افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر نور ول کی ہلاکت کی خبریں آئیں. کیا آپ بطور حکومتی ترجمان کنفرم کر سکتے ہیں زندہ ہے یا مارا گیا ہے سر؟ میرے خیال میں اس بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی دے دی ہے. مجھے اس سے زیادہ نالج نہیں ہے جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے. اتنی انفارمیشن میرے پاس بھی ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی پریس کانفرنس میں. بٹ آئی نو کہ افغانستان جو ہے تو ہم ہمیشہ سمجھتے رہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اور ہمیشہ ہم نے پاکستان نے افغانستان کی سلامتی کو مقدم رکھا ہے اور ہم یہی توقع ان سے بھی رکھتے ہیں. لیکن ایک عرصہ دراز سے پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. وہاں پر لوگوں کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے، پیسے بھی دیے جاتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ گلہ ہمارا ان سے ضرور ہے. ٹھیک. اچھا سر، مجھے یہ فرمائیے گا، امیر متقی کا آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں وہ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. وہی یہ حکومت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں. اب بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کرنا، پاکستان کو دھمکیاں لگانا ہے، کیا یہ بڑا واضح میسج نہیں ہے کہ کس کے مورے ہیں؟ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں تو کوئی دوسری بات رہتی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے مخالف کھڑے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، پھر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ادھر آ کے پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، خود کو محب وطن بھی کہتے ہیں، سیاسی جماعت بھی کہتے ہیں، سیاسی قوت بھی کہتے ہیں، اور ان کی جو ہے تو عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے یارانہ بھی. یہ تو منافقت ہے نا. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک سائیڈ لینی چاہیے. اور اگر آپ میں اس کو مور ایلابوریٹ کروں تو میں ایک بات بتاؤں کہ فیسیلیٹیشن دہشت گردانہ کارروائیوں کی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، اور جان بوجھ کر آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد جو امن ہم نے قائم کیا تھا اس کو برباد کر کے رکھ دیا تھا گزشتہ حکومت میں، جب انہوں نے سوات کے رستے، چترال کے رستے اور وزیرستان میں کاشغر کے رستے 15,000 فیملیز کو انہوں نے امپورٹ کیا اور یہ لے آئے. آج دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے دیکھے رہیں گے، چلے جو ہوتا ہے بس ہوتا رہے، کیونکہ جی ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ دیر از نو بگ آپریشن ایٹ لارج، لیکن انٹیلیجنس بیس کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن یہ فوجی جوان کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ ہے نا دہشت گردی، ہے دہشت، وہاں پر ہے کوئی تو جو یہ کر رہا ہے. پولیس مر رہی ہے، عوام مر رہی ہے، افسران شہید ہو رہے ہیں، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سر. ہمارے جوانوں کے جسد خاکی اٹھا رہے ہیں. مروت صاحب یہ فرمائیے سر، افغانستان سے صرف پاکستان کی سرحدیں تو نہیں ملتی، اور بھی ممالک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں، لیکن وہاں پر حالات اس طرح کے نہیں ہیں جو ان کی سرزمین استعمال ہوتے ہوئے وہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. سر اس سے واضح نہیں ہوتا کہ افغان حکومت پاکستان کے لیے اسی طرح کے عزائم رکھتی ہے جیسے جو عزائم بھارت رکھتا ہے پاکستان کے لیے؟ اس سے پہلے کہ آپ کی سوال کا جواب دوں، آپ نے محترم اختیار ولی صاحب سے سوال کیا کہ نیا وزیر اعلیٰ کیا جے یو آئی سے ہو سکتا ہے. تو میں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ ایک امامے والا متشرہ پرنور چہرے والا مولی دیکھ رہا ہوں وزارت اعلیٰ کی نشست پہ. لیکن یہ اتحاد جو ایمان، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کے جو اقدار ہیں مولانا صاحب کے بھائی ہوں گے، اور اس کی قیمت پھر یہ ہوگی کہ مرکز میں بھی تھوڑا سا حصہ دینا ہوگا اور بلوچستان میں بھی. شاید بات چیت ان کی چل بھی رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے افغانستان کے حوالے سے سوال کیا، افغانستان کا جو یہ مسئلہ ہے، اور تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بن جائے گا، کیونکہ سر جب تک تحریک انصاف سپورٹ نہیں کرے گی تب تک تو یہ نہیں ہو سکتا نا. فارورڈ بلاک کی ضرورت نہیں ہے نا. فارورڈ بلاک تو پچھلے زمانے میں بنا کرتے تھے تاکہ الیکشن کمیشن کے لاز کو ڈیفیٹ کیا جا سکے. اب تو وہ کوئی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں، سارے آزاد ہیں، تو لہذا نیلامی ہوگی، باقی فارورڈ بلاک کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، میں عرض کروں افغانستان کے حوالے سے،
افغانستان کی یہ جو معاملات ہیں ہمارے بارڈر کی یا جو ہمارے سیکیورٹی کی صورتحال ہے، یہ 1 سال 2 سال یا 5 سال کی کہانی ہے یا 2001 سے ہماری یہی کہانی ہے؟ اور خود ہماری غلط پالیسیاں ہیں، دور رس پالیسیاں رہی ہی نہیں. کبھی ہم راجینامے کرتے ہیں، کبھی ان کو بساتے ہیں، کبھی ہم ان کو دشمن بناتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، پھر لاتے ہیں، اور کبھی خود جا کے ان کے ساتھ جو ہے ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں. محترم میاں نواز شریف صاحب خود جب وزیر اعظم تھے انہوں نے مذاکرات کیے تھے. یہ جو ہماری دہشت گردی پہ پالیسیاں ہیں، یہ اگر 10 سالہ ہو تو پھر تو ذرا تھوڑا سا اس میں تسلسل ہوگا. باقی بہت سارے ممالک ہیں افغانستان کے بارڈر میں شیئر کرتے ہیں، ایران ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے. یہ تمام ممالک جو ہے وہاں پہ تو امپورٹ نہیں ہوئی. میں عرض کروں وہاں پہ تو یہ دہشت گردی. آپ دونوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود رہے گا. ایک کی کال دی جا رہی ہے. اختیار ولی خان صاحب ذرا فرمائیے گا سر، غزہ میں سیز فائر ہو گیا، وہاں پہ جو مناظر آ رہے ہیں بڑے حوصلہ افزا وہاں کے مناظر ہیں، گھروں کو وہاں پر لوگ لوٹ رہے ہیں، لیکن یہاں پر اسلام آباد میں رہنے والے، لاہور میں رہنے والے، جو اس وقت پشاور میں ہیں مجھ سمیت، ان تمام لوگوں کے لیے زندگی مشکل بنا دی ہے. راستے بند کر دیے گئے ہیں سر، سگنل جام کر دیے گئے ہیں. جنہوں نے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے وہ ابھی تک لاہور میں ہے، اور یہاں پر لوگوں کی زندگیاں مشکل کر دی ہیں. مس مینجمنٹ نہیں ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے کرن، آپ ایک تو جاتے ہوئے سوال چھوڑ گئی تھی، اس کا جواب دے دوں کہ نہیں؟ میں اس پہ آ جاؤں. آپ اپنا سوال بھولی تو نہیں ہے؟ جی سر، پہلا سوال آپ کا یہ. جی نہیں، مجھے میرا سوال بالکل یاد ہے، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، تو ذرا کوئکلی جواب دے دیجئے دونوں چیزوں کا. اچھا، یہ ہے کہ جے یو آئی میں اور مسلم لیگ نون میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہے. صوبے کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے، ریاستی اداروں کی توقیر اور پاکستان کی ریاست کی توقیر بحال کرنے کے لیے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ وزیر اعلیٰ ہم میں سے بن رہا ہے، مسلم لیگ نون میں سے یا جے یو آئی میں سے. یعنی ایک بار پھر مسلم لیگ نون بڑے بھائیوں کی طرح سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہو گئی ہے، قربانی دینے کو تیار ہو گئی ہے. پاکستان کی خاطر ایسی ہزاروں کرسیاں اور ایسی وزارت اعلیٰ اور حکومتیں جو ہیں پاکستان کی خاطر، خیبر پختونخوا کی خاطر قربان ہے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا، یہ دیکھیں کچھ لوگوں نے اتنا ابہام کیوں رکھ رہے ہیں اختیار صاحب؟ کھل کے بات کرتے ہیں سر، تو کھل کے بتائیں پھر کہ جے یو آئی ایف کا وزیر اعلیٰ ہوگا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ. دیکھیں وہ اناؤنس کرے گا میرا قائد، میرا رہبر، میری جماعت کا لیڈر نواز شریف کرے گا، اور یہی اناؤنس کرے گا. اور جو اناؤنس وہ کریں گے وہ آپ سن لیں گی. میں آپ کو دوسرے سوال پہ جواب دے دیتا ہوں کہ جو امریکہ اور فلسطین کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جس معاہدے پر فلسطین راضی ہے، جس معاہدے پر حماس راضی ہے، اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اب ان کے ساتھ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم نے تو مطلب راستہ بند کرنا، حکومت کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آگ نہ لگائے، کوئی نقصان نہ کرے، عوام کی جان و مال کا تحفظ ہو اور کچھ اس کو نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، آپ کی بات ویلڈ ہے، آپ کی بات ویلڈ ہے. ان کا احتجاج بے وقت کی راگنی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن سر یہ بھی تو سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ لاہور میں لوگ بیٹھے ہیں 1000 2000 5000 اور اس کے لیے اسلام آباد پشاور تک کے شہریوں کو پریشان کرنا، راستے بند کر دینا، سگنل جام کر دینا، موبائل فون سروس بند کر دینا. سر یہ بھی تو سمجھ نہیں آتا. سمجھ میں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تکلیف ہے وقتی طور پر، لیکن انشاءاللہ کل تک یہ سچویشن جو ہے یہ ڈیفیوز ہو جائے گی. لیکن آپ بھی ایک اس ملک کی بڑی کوہنہ مشق اینکر پرسن ہے. مذاکرات ہو رہے، کوشش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایسا کچھ نظر تو نہیں آیا کہ سچویشن کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، وہ جو حکومت نے خود اتنی بڑھا دی ہے. سارے چینلز ہم نے آن کیے ہوئے ہیں پازیٹیولی کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جا سکے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کو آپ بھی اپروچ کیجئے اور آپ بھی ان کو بتائیے کہ جو معاہدہ پوری مسلم امہ کو قبول ہے، جو معاہدہ فلسطین کو قبول ہے، حماس کو قبول ہے، آپ یار اس پہ کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں ہے قبول. ٹھیک، آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل تک معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. شیر افضل مروت صاحب بالکل وقت ختم ہو گیا، لاسٹ کامنٹ کیجئے گا سر. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں یا لاہور میں یا پشاور میں، سر اس کی جگہ حکومت کوئی اور راستہ نکال سکتی تھی؟ کوئی اور آپشن تھا حکومت کے پاس، یا اسی طرح سے تنگ کرنا تھا لوگوں کو؟ اصل میں لوگوں کو تنگ کرنے سے زیادہ جو
اصل وجہ ہے وہ ٹی ایل پی کا ورکر ہے، سرپیرے سے ہیں، اور اسی وجہ سے 5000 ادھر لاہور میں بیٹھے ہیں، پاؤں ادھر کے کام پر ہیں اسلام آباد میں۔ تو جس پارٹی کے ورکر ایسے ہو جس طرح ٹی ایل پی کو ملے ہوئے ہیں تو پھر تو مصیبت اسلام آباد کے لوگوں پہ آنی ہی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو اسلام آباد کو گیریشن بنایا ہوا ہے آج، یعنی اپنے لاج تک پہنچنے میں میرا کافی وقت صرف ہوا، اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کو جو ہے عام راستے جو ہیں آمد و رفت کے لیے کھولنے چاہیے۔ ڈی چوک کو بے شک جو ہے یا ریڈ زون کو یہ کارڈون آف رکھے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا۔